الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ جاری ہے اور سورہ مائدہ کی تقریباً 36 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر کیا جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا انکار کرتے رہے، اور قیامت والے دن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اگر زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اور اس سے بھی ڈبل ان کے حوالے کر دیا جائے گا، تو اگر وہ یہ سارا کچھ بھی مجھے فدیے میں دے دیں، کہ فدیے کے طور پر دے دیں اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں، تو اس وقت ان کے کچھ کام نہیں آئے گا عذاب سے چھڑانے کے لیے۔ کوئی قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو بالآخر دردناک عذاب میں ہی داخل کیا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ یریدون وہ چاہیں گے، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں، من الناری آگ سے، وما ہم حالانکہ وہ نہیں، بخارجین ہرگز نہیں نکلنے والے، منہا اس میں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اب اس آیت کے اندر کفار کا ذکر ہے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ جو ہمیشہ رہیں گے آگ کے اندر اور جہنم کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی گرم ہیٹ سے بھی اللہ محفوظ فرمائے اور اس کی بدبو سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بڑے سنگین معاملات ہیں، یقین کریں۔ بعض لوگ بڑی نادانی میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ چلیں کسی نہ کسی دن تو جنت میں آ ہی جائیں گے۔ یہی بات میں کرنے لگا ہوں۔ اب یہ جو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، ان یخرجوا من النار، وہ کوشش کریں گے، چاہیں گے کہ ہم باہر آ جائیں آگ سے، لیکن ہرگز نہیں وہ نکلنے والے اس میں سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کبھی بھی نہیں نکلیں گے، بلکہ ان کو عذاب کون سا ہوگا؟ مقیم، ہمیشہ رہنے والا۔ اب یہ بات تو کفار کے بارے میں، یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو کافر ہیں، جو مسلمان ہی نہیں ہوئے، ان کے لیے یہ عذاب ہے، دائمی عذاب ان کو ہی ہوگا جہنم میں۔ لیکن اب جو مسلمان ہیں، صحیح احادیث کے مطابق، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ایمان لے آئے ہیں رسول اللہ پر، قرآن مجید پر، اللہ پر، یوم آخرت پر، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں، تو سزا بھگتنے کے بعد ان کو جہنم سے ایک نہ ایک دن نکال لیا جائے گا۔ لیکن یقین کریں، یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ بڑی نادانی میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی دن آخر جہنم میں جنت میں آ ہی جائیں گے۔ آج کیا ہوا، گناہ ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن تو جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ کہنا آسان ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے نا، وہ دنیا کے اندر ایک تجربہ کرے۔ یہ جو چولہے کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے، ایک منٹ کے لیے اپنی جو ایک انگلی ہے اس کے اندر داخل کرے، ایک منٹ کے لیے، اگر تو وہ کامیابی سے اور پورے شوق کے ساتھ یہ عمل کر لے ایک منٹ کے لیے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کی آگ میں ایک منٹ کیا چند سیکنڈ بھی نہیں وہ اپنا ہاتھ اور اپنی انگلی گزار سکے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے جو وہ آگ ہوگی جو اس سے کئی گنا زیادہ تیز اور سخت ہوگی، جس کے بارے میں اللہ نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ اس کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، انسان اور پتھروں کے ذریعے ان کو جلایا جائے گا۔ یعنی انسان بذات خود ایک ایندھن ہوگا اس آگ کا۔ جیسے ہمارے ہاں ایندھن لکڑیاں ہوتی ہیں، لکڑیاں ڈالتے جائیں تو
آگ بھڑکتی رہتی ہے، تیز ہوتی رہتی ہے، اسی طرح انسان جیسے جیسے آگ کے اندر جائیں گے تو وہ آگ جوش پکڑے گی، استغفر اللہ ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو اس آگ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. یہ بات تو یہاں تک ہو گئی. اب یہ رہا مسئلہ کہ ہمیشہ کفار نے رہنا ہے تو مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ رہیں گے. اس میں احادیث میں جو ہمیں چیز ملتی ہے نا وہ یہ ہے کہ شرک جو ہے گناہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا. اگر بغیر توبہ کے شرک کرتا کرتا رب کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا، اس کی صفات میں، اختیارات میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے ناموں میں، اس کی ذات میں کسی اور کو حصے دار سمجھتا رہا کہ رزق اللہ بھی دیتا ہے اور فلاں بھی دیتا ہے، اولاد اللہ بھی دے سکتا ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے، عزت اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، اور مشکل وقت میں اوروں کو پکارتا رہا اللہ کو کے بجائے، تو یہ شرک جو ہے نا یہ اللہ کو کسی صورت بھی برداشت نہیں اور پسند نہیں ہے. تو جن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کا ذکر کیا ہے ان میں بھی ساتھ یہ فرمایا کہ اس کی شفاعت ہوگی جس نے شرک نہیں کیا ہوگا. اب شرک کافر کرے تو بھی شرک ہے، مسلمان کرے تو بھی شرک ہے، لیکن اب بہرحال اس میں واللہ عالم کوئی نہ کوئی تخصیص تو ہوگی نا. آخر کلمہ پڑھنے کے بعد جو شرک کر رہا ہے وہ اور جو کافر رہ کر شرک کر رہا ہے یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے بہرحال. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اس سے اپنی زندگی میں توبہ کر جانی چاہیے اور ایک رب کا بندہ بن کر اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے. اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کی سزا بھگت کر جنت میں انشاءاللہ آئے گا. لیکن یہ میں عرض کروں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ یہ خواہش کرنی شروع کر دے، اس نیت سے گناہ کرے کہ کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک دن تو جہنم سے چھٹکارا مل ہی جانا ہے. وہاں تو لگ پتہ جائے گا، جب جائیں گے نا لگ پتہ جائے گا کہ وہ کیا معاملات ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی گرم ہوا سے بھی محفوظ رکھے، یہ دعا کرنی چاہیے. اور اللہ بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس میں دے، نہ کہ گناہوں کی سزا دے کر. سزا کون بھگت سکتا ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ کیا سزا کون بھگت سکتا ہے؟ تو یہ نکلنے والے جو نہیں نکلیں گے کبھی بھی کسی صورت بھی وہ کافر ہوں گے. اور اگر دوسرے لوگ ہوئے بھی تو وہ ہوں گے جنہوں نے شرک سے توبہ نہ کی ہوگی. یہ بھی حدیث کی روشنی میں یا قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے امور سے جو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں اور آگ کی طرف بندے کو بڑھانے والے ہیں، ورنہ معاملات بڑے سخت ہیں جی وہاں پہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا، کیونکہ موت کو بھی وہاں پہ موت دے دی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر ایک موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جو جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ذلت والی بھی، عذاب والی بھی اور نعمتوں والی بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں والی زندگی عطا فرمائے وہاں پہ. تو اس لیے اپنی اعمال کا اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنی نمازوں کی پابندی، اپنے کردار کا خیال رکھنا، اپنا لین دین ٹھیک رکھنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طرح سے لے کر چلنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، گناہوں سے بچ کر نیکیاں کر کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو کمی کوتاہی ہوگی وہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا. لیکن ڈٹھائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور توبہ بھی نہ کرے اور اسی حالت میں مر گیا تو پھر معاملہ بڑا گڑبڑ ہے جی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاءً بِمَا کَسَبَا، اس سزا میں کہ جو انہوں نے دونوں نے کمایا، نکالاً عبرت کی وجہ سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. گزشتہ ایک دو آیات چھوڑ کر وہ لوگ جو اسلامک اسٹیٹ کے اندر فساد پھیلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں، ان کی سزا بیان ہوئی تھی ہاتھ پاؤں کاٹنے کے حوالے سے اور دیگر. اب یہاں پہ چوری کرنے والے کی سزا بیان کی جا رہی ہے. چور جو ہے
اس کی سزا اسلام کے اندر ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ فقط و ایدیہما، ان دونوں کے، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی تخصیص نہیں ہوگی، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جزاء بما کسبا، اس بدلے میں جو انہوں نے برائی کمائی ہے چوری کر کے، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اچھا، یہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے، حالانکہ یہ حدود اللہ ہیں، یہ امن قائم کرنے کے لیے تو یہ حدیں ہیں۔ اگر ان حدود کو نافذ کر دیا جائے کسی اسٹیٹ کے اندر حکومتی سطح پر تو جرائم ویسے ہی دم توڑ جائیں۔ اچھا، وہ بہتر ہے کہ روز چور قتل کرتے رہیں، لوگوں پر ظلم کرتے رہیں، ڈاکے ڈالتے رہیں اور چوریاں کرتے رہیں، یا یہ بہتر ہے کہ ایک آدھے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور اس کے بعد سب کے لیے عبرت بن جائے؟ یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدود اللہ کا نفاذ کا ہونا یہ سلامتی کی علامت ہے، امن کی علامت ہے، ایک معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کی علامت ہے۔ ورنہ اسلام شدت پسندی کا مذہب نہیں ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن ان کے خلاف اسلام تلوار بلند کرتا ہے جو ماحول خراب کرتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں اور ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پر، مخلوق کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو ان پر پھر سزا ان کو تو ملنی چاہیے نا۔ آج ہمارے موٹر وے کے قوانین ہیں اور فائن ہو جاتا ہے، جرمانہ ہو جاتا ہے، چالان ہو جاتا ہے، تو اللہ کا کوئی قانون نہیں ہے جس کی پوری کائنات ہے، اس کے بھی تو کچھ قوانین ہیں نا۔ اس نے نظام زندگی ایک پورا سیٹ اپ دیا ہے، اس کے مطابق چلانا ہوگا۔ اگر اس سے کوئی آگے پیچھے ہوگا تو وہ پھر قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پھر اس کی سزا بنتی ہے۔ اس لیے اللہ رحم کرے، ہمارے یہاں تو یہ چیزیں ویسے ختم ہو گئی ہیں جب سے یہ ختم ہوئی ہیں، بلکہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے دیکھا ہو یہاں پہ ہاتھ کٹتے ہوئے تو پتہ نہیں۔ تو اگر یہ نافذ ہو جائیں کسی اسلامی ملک میں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ امن ہی امن ہوگا، سلامتی ہوگی، پھر یہ لوٹ مار کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہوگا۔ اچھا، یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہو گئی کہ معافی اگر چور کو دینی ہے تو وہ عدالت میں لے جانے سے پہلے معافی ہوگی۔ جب عدالت کے اندر چور کو لایا جائے گا، اس کے خلاف مقدمہ ہوگا اور اسے بلایا جائے گا اور اس پر جرم ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کا ہاتھ کٹے گا، پھر معافی کرنے والا چاہے کہتا بھی رہے پھر نہیں اس کی بات سنی جائے گی۔ حدیث آتی ہے ابن ماجہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے ایک چادر چرائی تھی، تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس کا جو چادر کا مالک تھا نا، وہ چیخ اٹھا اور اس نے کہا تھا، حضور اللہ کے رسول، میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کا ہاتھ کٹوا دوں، بلکہ میری چادر تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے میرے پاس لانے سے پہلے اس پر صدقہ کیوں نہ کیا چادر کو؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آگے فرمایا، فمن تاب من بعدی، پھر جو توبہ کر لے اس کے بعد، ظلم ہی، اپنے ظلم کے بعد، من بعدی ظلم ہی، پھر جو توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لے، تو فإن اللہ یتوب، تو اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے، علیہ، مہربانی کرنے والا ہے، علیہ، اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے چونکہ، لیکن یہ بات یاد رہے کہ توبہ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ توبہ الگ ہوگی تاکہ آئندہ وہ عزم نہ کرے، آئندہ کے لیے عزم کر لے، اور حد اس پر عدالت میں جانے کے بعد نافذ پھر بھی ہوگی، معافی نہیں ہوگی۔ ہاں، معافی تب ہوگی کہ کوئی ایسا چور جس کا معاشرے میں پتہ ہی نہیں چل رہا چوری کے مال کے مالک کو، یا اسے وہ عدالت میں نہیں لے کے جاتا اور آپس میں ہی ان کی صلح ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اس کو راضی کر لے، مالک کو اس کا مال واپس کر دے اور معافی مانگ لے، تو پھر اللہ سے بھی معافی مانگ لے، یا مال واپس نہ کرے، ویسے ہی معاف ہو اگر کر دیتا ہے تو آپس میں معاملات طے ہو جائیں اچھے انداز میں، تو پھر تو اللہ ہی کی طرف سے توبہ اور استغفار کافی ہے، ورنہ مال بھی دینا پڑے گا اور عدالت کے اندر حد بھی لگے گی اور پھر توبہ الگ سے ہوگی۔ اس طرح حدیث آتی ہے مستدرک للحاکم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا اور آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا، اس کا ہاتھ کاٹ دو اور داغ دو اور پھر میرے پاس لے کے آؤ۔ پھر اس کو لایا گیا، ہاتھ کاٹنے کے بعد الغرض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو اللہ سے توبہ کرتا ہے، توبہ کرو۔ تو اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں آئندہ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تیری توبہ قبول کر، یعنی ہاتھ بھی کٹوایا اور توبہ بھی کروائی۔ تو یہ ہے
بہرحال عدالت جانے سے پہلے، لیکن اب کیا کیا جائے، اب تو عدالت بھی پہنچ جائیں، بڑے بڑے چور پہنچ گئے ہیں تو کچھ نہیں ہوا، تو چھوٹے چوروں کا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہی رحم کر رہے ہماری عدالتوں پر اور عدالت میں جن سے انصاف کی توقع تھی ان پر۔ یہ تھا یہ مہاراج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔